اردو ناول اعتبار کی تیسری قسط۔ ہادی ابھی یہ بات گھر نہیں بتانا چاہتا تھا۔ وہ فیس ٹو فیس سب کو بتانا چاہتا تھا اور ابھی اس کا اسلام آباد میں رکنے کا ارادہ تھا بسمل کے ساتھ۔ 2 دن ہو گئے تھے، دونوں بہت خوش تھے۔ دوستوں نے دعوت دی تھی، آج انہوں نے ارحم کی طرف دعوت پہ جانا تھا۔ ہادی کچھ کام سے باہر گیا تھا، کہہ کے گیا تھا تیار رہنا، جب آؤں گا تو دونوں ساتھ چلیں گے۔ بسمل ہادی کا انتظار کر رہی تھی، تبھی باہر سے حماد کی آواز آئی۔ ارے حماد بھائی، آپ کیسے ہیں؟ بسمل نے خوش آمدید کہا۔ ہاں جی بھابی، ہادی نے مجھے آپ کو لینے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ کال آئی تھی اس کی، وہ سیدھا ادھر ہی آ جائے گا۔ پر وہ تو مجھے کہہ کے گئے ہیں کہ جی مجھے بتایا تھا اس نے، پر مجھے فون کر کے کہا ہے کہ آپ کو لے کے خود ادھر آ جاؤں۔ وہ آ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ بسمل گاڑی میں بیٹھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ ایک ریسٹورانٹ میں آئے جہاں کوئی نہیں تھا۔ آپ چلیں بھابی، میں آتا ہوں گاڑی پارک کر کے۔ وہ اندر آئی تو سامنے وہ منہ پیچھے کیے کھڑا تھا، وہی کپڑے، وہی کھڑے ہونے کا سٹائل۔ بسمل نے جا کر پیچھے سے اسے پکڑ لیا، اس کا منہ دوسری طرف تھا۔ میں نے تجھے کہا تھا یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، اب دیکھ اپنی آنکھوں سے۔ اگر تو اب بھی نہیں اعتبار کرتا تو لعنت ہے تجھ پہ۔ حماد ہادی کا ہاتھ پکڑ کے وہاں لایا تھا جہاں بسمل اس کے پیچھے اسے پکڑ کر کھڑی تھی۔ آئی لو یو سو مچ، یہ الفاظ وہ اپنے منہ سے کہہ رہی تھی اور ہادی کے دل پہ لگے تھے۔ بسمل، ایک دم ہادی چلایا تھا۔ وہ ایک دم ڈر کے پیچھے ہوئی۔ جسے وہ پکڑ کے کھڑی تھی وہ کوئی اور تھا جسے وہ ہادی سمجھ رہی تھی، اور ہادی سامنے کھڑا تھا۔ وہ بسمل کے قریب آیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ ہادی، میری بات۔ اس کی زبان سے صرف اتنا ہی نکلا تھا، شٹ اپ، شٹ اپ۔ وہ چلایا تھا، میری بات تو سن۔ مجھے نہیں سننی ہے، جو بھی میں نے دیکھنا تھا دیکھ لیا۔ اس کا غصہ آسمان پہ تھا۔ بسمل کی تو جیسے کچھ بھی سننے کو وہ تیار نہیں تھا۔ اور وہیں سے الٹے پاؤں وہ گاڑی تک آ گیا۔ وہ بھاگی پیچھے آئی تھی، میری بات تو سن لے، اور وہ گاڑی چلا کے جا چکا تھا۔ وہ جیسے کیسے کر کے گھر آئی تھی، ملازمہ باہر کھڑی تھی۔ ہادی کہاں ہے؟ اس نے ملازمہ کو دیکھ کے پوچھا۔ باجی وہ تو چلے گئے ہیں اور اپنا ساتھ اپنا بیگ بھی لے گئے ہیں۔ 2 دن ہو گئے تھے اسے واپس آئے۔ 2 دن ہو گئے تھے اسے واپس آئے اور ایک پل کو سکون نہیں تھا۔ کھانا نہیں کھا رہا تھا، نہ کسی سے بول رہا تھا، اپنے آپ کو کمرے میں بند کر رکھا تھا۔ کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا؟ وہ خود سے بار بار سوال کر رہا تھا۔ کیا مجھے بات جانے بغیر آنا چاہیے تھا؟ نہیں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اپنے آپ کو وہ کوس رہا تھا کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ مجھے بسمل کی بات سمجھنی چاہیے تھی، ہوا کیا تھا وہاں۔ تبھی اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور شان کو کال ملائی۔ آفرین ہے تجھ پہ ہادی، شرم آنی چاہیے تجھے تیری حرکت پہ۔ ایک بار اس سے پوچھ تو لیتا، یا مجھ سے ہی پوچھ لیتا کہ بات کیا تھی۔ حماد نے بسمل کو پروپوز کیا تھا پوری یونی کے سامنے، اور اس نے اس کا پروپوزل وہیں اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ جس کا بدلہ اسے کسی بھی طرح لینا تھا، سارا پلان بنایا گیا تھا تجھے بھگانے کے لیے، اور تو نے ویسا ہی کیا جو وہ چاہتے تھے۔ اتنی کھوکھلی تھی تیری محبت، ایک بار بھی تو نے اس کی اہمیت نہیں جانی۔ کیا تجھے بسمل پہ اعتبار نہیں تھا؟ افسوس ہو رہا ہے مجھے تجھے اپنا دوست کہتے ہوئے۔ اور وہ چپ کر کے سن رہا تھا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ چپ کر کے اس نے کال کاٹ دی۔ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا، ایک بار اس کی بات تو سن لیتا۔ میری محبت تھی وہ، اعتبار سے چلتی ہے محبت، میں کیسے کر سکتا ہوں اس کے ساتھ ایسا؟ وہ تو معصوم ہے بہت۔ وہ خود کو کوس رہا تھا اور اس کا پارا ہائی تھا، کمرے کی ہر چیز کو توڑ پھوڑ رہا تھا۔ سب بھاگے آئے کہ اسے کیا ہوا ہے، کمرہ لاک تھا۔ ہادی بیٹا کیا ہوا کہ ہر چیز پر اپنا غصہ اتار رہے ہو؟ اس کی محبت صرف نام کی محبت تھی۔ وہ اب کس منہ سے جائے گا اس کے سامنے؟ اور یوں اپنی غلطی پر ندامت کرتے کرتے اس نے 4 سال گزار دیے تھے۔ وہ اس کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے 4 سال بس اس کی یاد میں گزارے تھے۔ اس نے پیچھے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا تھا، نہ کبھی پوچھا تھا۔
اس کی غلطی کی سزا یہی تھی کہ وہ ایک دن جب کوئی خبر نہیں آئے گی تو وہ وہاں سے چلی جائے گی، اپنی نئی زندگی شروع کر لے گی۔ پر وہ اس کی بیوی تھی، اسے یہ بھی تھا کہ جس دن خلا کا کوئی نوٹس آیا تو اس پر سائن کر دے گا۔ پر 4 سال ہو گئے تھے، نہ اس نے کوئی خبر لی، نہ اس کی طرف سے کوئی نوٹس آیا۔ اسے اب یہ بھی تھا کہ وہ وہاں ہوگی یا نہیں۔ تیاری کر لی تھی، ہادی نے اگلے دن صبح اس کی فلائٹ تھی۔ اچھا بھی جان، وہ سب سے مل کر دعاؤں کے ساتھ ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوا۔ سوچیں تھیں کہ ایک کے بعد ایک، دل کی دھڑکن تھی کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے چلنا ہی بھول گئی۔ کتنے سوال تھے کہ وہ چلی گئی ہوگی کہ نہیں، اگر وہیں ہوگی تو وہ کیسے سامنا کرے گا۔ اسی سوچوں میں وہ کب پہنچا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ باہر آیا تو سامنے ڈرائیور گاڑی لیے حاضر تھا۔ السلام علیکم ہادی بابا۔ وعلیکم السلام۔ اس نے دروازہ کھولا، پھر گاڑی چل پڑی اور ہادی کی دھڑکنیں سنبھل نہیں رہی تھی۔ عجیب سی بے چینی تھی۔ جیسے ہی گاڑی کوٹھی کے اندر آئی، دل کی دھڑکن رک گئی تھی۔ سب ملازم کھڑے تھے۔ السلام علیکم ہادی بابا۔ سب نے سلام کیا۔ وہ گاڑی سے اترا، سب وہی تھا جیسا وہ چھوڑ کے گیا تھا، جیسے وہ گیا ہی نہیں تھا۔ ارے سارم بیٹا، رکو گے؟ میں بہت مار لگاؤں گی۔ اندر سے ایک 3 سال کا بچہ بھاگتا ہوا باہر آیا تھا اور اس کے پیچھے وہ آئی تھی۔ ایک دم سامنے ہادی کو دیکھ کر وہ رک گئی۔ آج بھی وہ اتنی ہی خوبصورت تھی، آج بھی اس میں کچھ نہیں بدلا تھا۔ وہ بچہ بھاگتا ہوا ملازمہ کی طرف آ رہا تھا، ہادی کو دیکھ کے رک گیا۔ آیا یہ کون ہے؟ اس کی لڑکھڑاتی زبان ہادی کو دیکھ کے سوال کر رہی تھی۔ بہت ہی پیارا تھا۔ ایک دم ملازمہ نے بسمل کی طرف دیکھا اور پھر چپ کر گئی۔ وہ ہادی کے پاس آیا۔ السلام علیکم۔ اپنا ننھا سا ہاتھ اس نے آگے بڑھایا اور ہادی کو دیکھ کے پتہ نہیں کیوں اس پر بہت پیار آیا تھا۔ وہ ہاتھ ملا کے نیچے بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ہادی نے مسکرا کر اس سے پوچھا۔ ابھی وہ بولا نہیں تھا کہ بسمل چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ سارم، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ چلو اندر۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچتے ہوئے اندر لے گئی۔ 4 سالوں میں اس کی محبت شدت اختیار کر گئی تھی اور اسے پتا تھا اس کی غلطی معافی کے قابل نہیں تھی۔ وہ بچہ پیچھے مڑ کے ہادی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور بائے بائے کر رہا تھا۔ ہادی اپنے کمرے میں آیا، زندگی جیسے رک سی گئی تھی۔ آنکھوں سے اس کی تصویر جا ہی نہیں رہی تھی۔ پر سوال تھے جو بار بار تنگ کر رہے تھے۔ وہ بچہ کون ہے؟ اس نے شادی کر لی تھی؟ کس کا ہے؟ وہ انہی سوچوں میں گم تھا۔ تبھی ملازمہ اندر آئی۔ صاحب، چائے۔ وہ اٹھا اور چائے پکڑی۔ رضیہ، یہ بچہ کون ہے؟ اس کے مڑنے سے پہلے ہی ہادی نے سوال کر دیا۔ ہادی بابا، وہ بسمل بی بی نے گود لیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی، پر اس کی شکل اور اٹک اٹک کے کچھ اور ہی بتا رہی تھی۔ شام کو وہ اکیلا باہر بیٹھا تھا، تب سارم آیا۔ ہیلو انکل۔ ہیلو بیٹا، کیسے ہیں آپ؟ ہادی نے اسے گود میں بٹھایا۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ اپنی توتلی زبان میں بات کر رہا تھا اور ہادی کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ عجیب سی کشش تھی اس میں، اپنائیت تھی جسے وہ کھینچتا چلا جاتا تھا۔ پڑھتے ہیں آپ؟ ہادی نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ جی، ماما پڑھاتی ہیں۔ کیا کر رہی ہیں ماما ابھی؟ ہادی نے اس سے پوچھا۔ ان کے سر میں درد ہو رہا ہے، وہ سو رہی ہیں۔ آپ میرے ساتھ کھیلیں گے؟ میں بال لے کے آؤں؟ وہ ایکسائٹڈ ہو کے بولا۔ ہاں ضرور۔ وہ جلدی سے گود سے اترا اور اندر سے بھاگ کر بیٹ بال لے آیا۔ اتنا خوش تھا جب وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بال کو بیٹ سے مارتا تھا اور ہادی کو اسے دیکھ کر عجیب سی خوشی ہو رہی تھی۔ سارم، سارم! بسمل اسے آواز لگاتی ہوئی باہر آئی۔ اس کا چہرہ سرخ تھا، اس کے چہرے سے ہی لگ رہا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ چلو اندر۔ غصے سے وہ ایک بار ہادی کو دیکھ کے سارم کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے جانے لگی۔ کھیل رہا ہے وہ، میں کون سا اس کو؟ ہادی اس کے قریب آتے ہوئے بولا۔ بات سنیں، میرے اور میرے بیٹے سے دور رہیں آپ، اور جس کام سے آئے ہیں وہ کریں، اس پر دھیان دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ غصے سے اس کا چہرہ اور لال ہو گیا تھا اور ہادی پہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ ہادی سے رہا نہیں گیا۔ اس نے دیکھا اور پیار سے بولا، بسمل۔ اور بسمل نے اگلا لفظ کہنے سے پہلے ہی ہاتھ کا اشارہ کر کے اسے روک دیا۔ وہ اسے اندر لے گئی۔
شام ڈل رہی تھی، سردی کا موسم تھا۔ تقریباً وہ رات کے 10 بجے تک کہیں بیٹھا رہا تھا جب وہ اپنی شال لپیٹے باہر آئی۔ جیسے ہی اس نے ہادی کو دیکھا، وہ اب تک اتنی سردی میں وہیں بیٹھا تھا، چپ کر کے وہ واپس پلٹنے لگی تھی، تبھی وہ اس کے سامنے آیا۔ بسمل کی طبیعت خراب تھی، وہ آنکھیں سرخ تھیں، شاید بخار تھا۔ میرے سامنے سے ہٹیں، وہ کہتی ہوئی جانے لگی۔ چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ ابھی اتنا بولا ہی تھا۔ مجھے نہیں جانا، وہ کہہ کر پھر جانے لگی۔ وہ پھر آگے آ گیا۔ بخار ہے تمہیں؟ پہلے بھی ہوتا ہے، کوئی نئی بات نہیں۔ پہلے بھی میں اکیلی ہی ہوتی اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں خود کو سنبھال سکتی ہوں۔ ہادی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بسمل پلیز، وہ التجائیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں جانا مجھے کہیں۔ وہ پھر راستے سے ہٹ کے جانے لگی۔ ہادی نے اسے پکڑ کے خود سے لگا لیا۔ نہ کرو یار پلیز۔ کتنا سکون تھا اس کے پہلو میں۔ اس کی ایک غلطی نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ ایک دم بسمل نے دھکا دیا۔ مجھ سے دور رہیں، کچھ نہیں لگتی میں آپ کی، وہ غصے سے چلائی تھی، اور ہادی نے اسے پکڑ کر پیچھے غصے سے دیوار سے لگا دیا، اور خود اس سے 1 انچ دوری پہ تھا۔ تم میری بیوی ہو۔ بیوی؟ کون سی بیوی؟ جس کو 4 سال پہلے چھوڑ گئے تھے بغیر کسی وجہ کے؟ میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، پر مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں آ کے معافی مانگ سکوں۔ تو پھر اب کیوں آئے ہیں؟ اور آئے ہیں تو کیوں آپ کو میری فکر ہو رہی ہے؟ مر گئے تھے دن میرے لیے، جس دن مجھے بے رحم دنیا کے حوالے کر کے گئے تھے۔ مرنے کا نام سن کے ایک دم ہادی پیچھے ہوا اور بسمل غصے میں اندر چلی گئی۔ ہیلو بی جان، کیسی ہیں آپ؟ وہ ویڈیو کال پہ بات کر رہا تھا۔ ہادی بیٹا، میں نے ایک بات کرنی ہے۔ یہ دیکھو، انہوں نے ایک لڑکی کی تصویر آگے کر کے اسے دکھاتے ہوئے کہا۔ یہ لڑکی ہم نے پسند کر لی ہے اور سب کو پسند ہے۔ بی جان پلیز۔ وہ پہلے ہی اکتایا ہوا تھا۔ بی جان نہیں، ہاں تقریباً ہو گئی ہے۔ آ جاؤ گے تو وہ لوگ بس شادی کی تاریخ رکھیں گے۔ سب کو پسند ہے لڑکی اور سب کو لڑکا۔ اچھا میری میٹنگ کا ٹائم ہے، میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ اس نے بہانہ کر کے کال کاٹ دی اور غصے میں موبائل پھینک کے مارا۔ ساری رات سب کچھ دماغ میں چلتا رہا تھا۔ گزرا وقت اور اب ایک ایک بات کھائی جا رہی تھی۔ بسمل کا ناراض ہونا، دوسرا گھر والوں کا لڑکی پسند کرنا۔ دماغ بالکل ماؤٹ ہو گیا تھا اس کا کہ کیا کرے کیا نہیں۔ رات کے 3 بج گئے تھے، نیند تھی کہ آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ اٹھا، باہر آیا، سخت سردی تھی، پر وہ ہلکی سی ٹی شرٹ میں بیٹھا تھا، سگریٹ جلا کے۔ ہادی بابا، پیچھے سے رضیہ کی آواز آئی۔ ہاں؟ آپ کو ایک بات کہنی ہے۔ بولو۔ پہلے وعدہ کریں آپ کسی کو نہیں بتائیں گے۔ ایسا بھی کیا ہے آپ؟ رضیہ، بول بھی دو، وہ پہلے ہی اکتا ہوا بیٹھا تھا۔ ہادی بابا، وہ سارم بابا آپ کا بیٹا ہے۔ ایک دم ہادی کے ہاتھ سے سگریٹ نیچے گئی۔ بسمل بی بی نے سختی سے منع کیا تھا، پر میں نہیں ایسے دیکھ سکتی۔ آپ کے جانے کے پہلے ہی مہینے میں بسمل بی بی کو خوشخبری ہو گئی تھی۔ انہوں نے منع کیا تھا کہ آپ کو یہی کہنا ہے کہ گود لیا ہے، پر نمک حرامی نہیں کر سکتے آپ کے پرانے ملازم ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں آپ بسمل بی بی کے ساتھ خوش رہیں۔ تم سے کچھ بات کرنی ہے بسمل۔ وہ کچن میں تھی ملازمہ کے ساتھ جب ہادی پیچھے سے آیا۔ وہ نہ پلٹی نہ ہی کچھ بولی، چپ کر کے اپنے کام میں بزی تھی۔ ہادی نے اشارہ کر کے ملازم کو باہر بھیجا اور اس کے قریب آ کے بولا، تم سے کہہ رہا ہوں میں، پر مجھے آپ کی کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ جیسے کھڑی تھی ویسے ہی کھڑی رہی۔ سارے مجھ سے کیوں ملتا ہے؟ ہادی نے اپنا اگلا سوال کیا۔ اس کے چلتے ہاتھ ایک دم سے رک گئے اور وہ مڑ کے ہادی کو دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہی جو تم سمجھ رہی ہو۔ مجھ سے کافی شکل ملتی ہے اس کی حرکتیں بھی میری جیسی ہیں، اس کی آنکھیں تمہاری جیسی ہیں۔ کیا ایک گود لیا ہوا بچہ تم میں یا مجھ میں کیسے مل سکتا ہے؟ بس کریں، وہ ایک دم چلائی۔ جب مجھے آپ اکیلا چھوڑ گئے تھے تو میری تنہائی کو دور کرنے کے لیے میں نے اسے گود لیا تھا، میرے پاس پیپر بھی ہیں۔ وہ ایک دم ہادی کو سائڈ پہ کرتی ہوئی اندر کی طرف بھاگی تھی
اور پل بھر میں ایک فائل لا کے اس کے سامنے کر دی۔ لو دیکھو، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میرے بچے سے دور رہیں، آئی سمجھ میں؟ اسے میں نے گود لیا ہے۔ وہ ہڑبڑا سی گئی تھی۔ ایک دم سے ہادی سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ ایسا سوال کرے گا۔ میں نے تو کوئی صفائی نہیں مانگی تم سے، نہ کوئی پیپر۔ تم ایک دم سے اس طرح کا ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو؟ اس کی وجہ؟ میں کوئی ریئیکٹ نہیں کر رہی، آپ کو بتا رہی ہوں بس۔ وہ ایک دم چلانے والے انداز میں بولی تھی۔ تو پھر اتنی ٹھنڈ میں پسینے کیوں آئے ہیں؟ اس کے ماتھے پہ آتے پسینے کے قطروں کو دیکھ کے وہ بولا۔ ماما، پیچھے سے ایک دم سالم کی آواز آئی تو وہ پلٹی۔ آپ انکل کو ڈانٹ کیوں رہی ہیں؟ اس کی معصومیت دیکھ کے ہادی کو بہت پیار آیا، اور جب سے اسے پتا چلا کہ وہ اس کا بیٹا، اس کا خون ہے، تو اسے گلے لگانے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا، بسمل ایک دم سے آگے بڑھی اور سالم کا ہاتھ پکڑا۔ چلو سارے اندر۔ ہادی کو ایک